دیکھیں ابھی تو ارادہ جیسے زیادہ ہے نا، اچھا ہے، مضبوط آپ کو محسوس ہوتا ہے اپنا ارادہ، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کامیابی کا راستہ یہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ جب میرا ارادہ مضبوط ہوگا میں تب بھی نشہ نہیں کروں گا، جب میرا ارادہ ڈگمگا جائے گا میں تب بھی نشہ نہیں کروں گا، جب مجھے نیند آئے گی میں تب بھی نشہ نہیں کروں گا، جب مجھے نیند نہیں آئے گی میں تب بھی نشہ نہیں کروں گا. اچھا، نشہ کرنے سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نشہ دا کیمیکل نہیں کریں گے، آپ نشے کی زندگی کو بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ کچھ کام ضروری ہوتے ہیں، ان میں اگر ارادہ موجود ہو تو آسانی سے وہ ہو جاتے ہیں، ارادہ نہ ہو کرنا پھر بھی پڑتا ہے. نشے کی بیماری میں ارادہ ہو یا نہ ہو نشہ چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ نشے کی بیماری میں نشہ چھوڑے بغیر زندگی چلتی نہیں ہے. لیکن میں ابھی سلمان صادق صاحب سے کہہ رہا تھا کہ نشے سے مراد صرف نشہ دا کیمیکل نہیں ہے، نشے سے مراد نشے کا انداز زندگی یا لائف سٹائل بھی ہے. نشے کا انداز زندگی یا لائف سٹائل آپ کو پتہ ہے؟ اچھا، اگر آپ نے نشے کا انداز زندگی دیکھنا ہے نا تو یہ جو 12 سٹیپ پروگرام ہے نا، آپ اسے الٹا کر کے دیکھیں، آپ کو نشے کا انداز زندگی نظر آ جائے گا. یعنی نشے کا مرض جن لوگوں کو ہوتا ہے نا، اچھا ایک تو صبر پیدا ہو، دوسرا ان کی پریکٹس ہو کہ اپنے علاوہ کسی کی بات کو ماننا ہے. پر نشے کی بیماری میں ہوتا پتہ کیا ہے؟ اپنے علاوہ کسی کی بات ماننے کا جی نہیں چاہتا. یہ انداز زندگی ہوتا ہے جو نشے کے مرض کے ساتھ آتا ہے، اور انسان کو لگتا ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگا تو وہ نشہ چھوڑ سکتا ہے، حالانکہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے وہ بالکل نشہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کے ٹریٹمنٹ سینٹرز کے چکر لگتے رہتے ہیں. آپ کو جتنا روکنے کی کوشش کر رہے تھے، میں، سٹاف ممبرز اور باقی لوگ، آپ اتنا ہی ریزسٹ کر رہے تھے. یہ ہے نشے کی سوچ، یہ ہے نشے کا مائنڈ سیٹ کہ مجھے تو کوئی منع ہی نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ہونا ہی نہیں. اور اس کے بعد یہ سوچنا کہ میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں کیونکہ کوئی مجھے روک نہیں سکتا. یہ طاقت کی نہیں، یہ نادانی کی یا ناسمجھی کی علامت ہے. طاقت تو یہ نہیں ہوتی، طاقت تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ مجھے ابھی 15 پش اپس نکال کے دکھائیں، آپ کی ساری ہوا نکل جائے گی. اپنے علاوہ کسی کی سننا شروع کریں، کیونکہ نشے کی بیماری میں اپنے علاوہ کسی کی سننے کا دل ہی نہیں ہوتا. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ آپ معذرت کرنا چاہیں تو یہ آپ کا بڑا پن ہے، ضرور کریں، میں منع نہیں کرتا، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنا بیہیویئر بدل لیں. کیونکہ نشے کی بیماری کی ریکوری میں سوچ بعد میں بدلے تو فائدہ ہوتا ہے، بیہیویئر پہلے بدلے تو فائدہ ہوتا ہے. ایک سیکوینس ہے چیزوں کا، اس کو سمجھ لیں. پہلے بیہیویئر بدلے گا، اس کے بعد سوچ بدلے گی. اگر صرف آپ کا یہ خیال ہے نا کہ آپ کے ہاتھوں چونکہ مجھے چوٹ لگی تو اس لیے آپ شرمندہ ہیں، تو اس سے مسئلہ تو نہیں حل ہوگا، کل کسی اور کو چوٹ لگ جائے گی. ایسا کرنے کے بعد تو آپ مجھے آئندہ چوٹ نہیں نہ پہنچائیں گے، وہ کسی اور کو لگ جائے گی. تو پھر یہی کرتے رہنا، ہاتھا پائی، لڑائی جھگڑا، چوٹیں، پھاڑ لو، یہی کرتے رہنا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. دیکھیں، اداس ناراض ہونا کوئی خاص بڑا مسئلہ نہیں ہے. اداس ناراض ہونے کے بعد آپ اپنی ایفرٹ کس طرف ڈالتے ہیں، خوش ہونے کی طرف یا اداسی ناراضی کی طرف، اس سے فرق پڑے گا. آپ اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتے ہیں؟ آپ اپنا وزن اس طرف ڈالتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نشہ چھوڑنے کے بعد آپ پہلے سے برباد ہو گئے ہیں اور آپ نشہ کرتے ہوئے ہی بہتر تھے، یا آپ اپنا وزن اس طرف ڈالتے ہیں کہ یار مجھے دقت تو ہے اور میں تکلیف میں ہوں، پر نشہ میں نے چھوڑنا ہے کیونکہ میں یہ لیکن اگر میں ہمت اپنی جاری رکھوں گا اور ایفرٹ بھی، میری دقت کم ہوتی جائے گی. لیکن اگر میں نے نشہ نہ چھوڑا
تو میری دقتیں بڑھتی رہیں گی. جب تک ان الٹی حرکتوں کو نہیں چھوڑیں گے نا, جس پہلی الٹی حرکت یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیچرز اور اپنے پیرنٹس کو قائل کرنے کی اور انہیں مت دینے کی کوشش کرتے ہیں. مانا کہ آپ میں بہت مت ہے, پر اگر آپ نے اس ایکسرسائز سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو ایک اسٹوڈنٹ اور ایک بیٹے کے رول میں اپنے آپ کو لانا پڑے گا. اور جب کوئی بیٹے کے رول میں ہوتا ہے تو وہ جب اپنے والد سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کے والد اس سے کوئی بات کریں تو وہ جواب میں پتہ کیا کہتا ہے؟ جی ابو, گال مک گئی. ضروری نہیں ہے, ہم بدتمیزی کیے بغیر بھی اپنا نقصان کرتے ہیں سفیان بھائی, اور یہ غلط فہمی پڑھے لکھے لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے. سفیان, ایز اے پرسن یو آر اے گڈ پرسن. لیٹس ناٹ تھنک کہ آپ میں کوئی فلا ہے ایسا جو کہ آپ برے انسان, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ جو لگتا ہے نا کہ آپ اتنے عقل مند ہیں کہ اب آپ ریکوری کو اپنی مرضی کے مطابق لے کے چل سکتے ہیں, یہ آپ کی نشے کی بیماری کا ایک بڑا انٹرسٹنگ اٹیک ہے. یہ مرضی بیمار ہوتی ہے نا نشے کی بیماری میں, تو جہاں جہاں مرضی چلتی ہے نا اسی راستے نشے کی بیماری بھیس بدل کے آتی ہے. اسی لیے تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس سیشن سے پہلے ریسٹ روم سے ہو آیا کریں. ایک اور وجہ سے بھی کرتے ہیں, ہم آپ سے جب نشے کی بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ جتنے بیمار ہوتے ہیں, اللہ آپ سب کو شفا دے, آپ جتنے بیمار ہوتے ہیں آپ کو اتنی انگزائٹی ہوتی ہے. انگزائٹی ہونے کے بعد آپ کا ایک نیچرل ہیومن رسپانس ہے کہ آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ فائٹ یا فلائٹ کریں. ایک اور بھی ہوتا ہے رسپانس, وہ سروائیول رسپانسز ہیں, لیکن ابھی میں دو کی بات کر لیتا ہوں, فائٹ اور فلائٹ. فائٹ کی ڈفرنٹ شکلیں ہیں, کچھ لوگ یعنی روڈ ہوئے بغیر فائٹ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ روڈ ہو کے فائٹ کر لیتے ہیں. اور فلائٹ یہ ہے کہ آپ خود سے ہی چل پڑیں. ہوتا ہے نا, کبھی آپ نے دیکھا نا, جیسے ہمارے کوئی مہمان خود سے ہی چل پڑتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں یار ٹھہریے کہاں جا رہے ہیں, تو بتاتے ہیں کہ جی میں ریسٹ روم میں جا رہا ہوں. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, انہیں لگتا ہے کہ جو زندگی ہے نا اس میں انگزائٹی نہیں ہونی چاہیے. جتنے لوگ اس سیشن ہال سے ریسٹ روم میں جاتے ہیں, کیا وہ صرف ریسٹ روم میں جاتے ہیں یا ایک چھوٹا موٹا چکر مارنے کے بعد وہ تھوڑے سے ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں؟ ریسٹ روم میں تو جاتے ہی ہیں. یہ کہنا کہ میں نے کبھی کوئی غلطی کوتاہی کی ہی نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کبھی نہ کی ہو, لیکن مجھے ایروگنس چھوڑنی پڑے گی, مجھے اپنی ہیومننس کو ماننا پڑے گا کہ چونکہ میں انسان ہوں تو قسم والی بات تو نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کبھی کوتاہی کر دی ہو. اگر آپ نہ سمجھنے کے موڈ میں ہوں گے نا تو میں آپ کو ایک اور ایک دو نہیں سمجھا سکتا, اور اگر آپ سمجھنے کے موڈ میں ہوں گے نا تو میں آپ کو بائنومیل تھیورم سمجھا سکتا ہوں. اچھا, انگزائٹی ہوتی ہے. اب نشے کی بیماری, ویسے بھی لوگ عام طور پر ایسا کرتے ہیں, اور نشے کی بیماری میں اس کی بہت عادت پڑ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ زندگی میں کوئی انگزائٹی تو ہونی نہیں چاہیے. اگر انگزائٹی ہو تو یہ بھی کوئی زندگی ہے, اگر نیند کی کوئی مشکل ہو تو یہ بھی کوئی زندگی ہے. لیکن جب آپ ٹریٹمنٹ سینٹر میں تشریف لاتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ ریئل نیند کی طرف جاتے ہیں نا. انگزائٹی زندگی کا حصہ ہے, عملی زندگی کا. اور اگر آپ نے ریکوری کو یقینی بنانا نا تو آپ کو کچھ پرنسپلز کی ضرورت ہے. پہلا ہے ڈاؤن ٹو ارتھ, یعنی آپ کو اپنے رول میں آ جانا چاہیے. اگر آپ کو کسی بھی دن یہ لگے کہ آپ کو بتانے سکھانے سمجھانے والے لوگوں کو اتنا نہیں پتا, تو آپ اپنے آپ کو یقین دلا دیجئے کہ نہیں, انہیں مجھ سے زیادہ پتا. ڈاؤن ٹو ارتھ, کیونکہ نشے کی بیماری وہی بیماری تو ہے جس میں انسان کے پاؤں زمین پہ نہیں ہوتے, وہ اڑا پھرتا ہے ہوا میں. اس کے لیے ایک توہین آمیز ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے جو میں نہیں کرتا. اچھا, ڈاؤن ٹو ارتھ, ابھی اس موضوع پہ اور بات کرتے ہیں. دوسرا ہے پریگمیٹک. پریگمیٹک کیا ہوتا ہے؟ ریئلسٹک, یعنی عملی طور پر گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہوتی ہیں, لائف کیا ہوتی ہے, اس کے مطابق کیسے اپنے
پروجیکٹ کو لے کے چلنا ہے، اسے کہتے ہیں پریگمیٹک اپروچ. اور تیسرا ہے کمیٹڈ ٹو ایکسیلنس. ایکسیلنس کیا ہوتی ہے؟ کنٹینیوئنگ پروسیس آف پروگرس. ٹھیک ہے. اچھا یہ شیم کے اپوزٹ بھی ہے. یہ ایک شیم رسپانس ہے، اس کا اپوزٹ بھی ہے. ایک شیم رسپانس ہے پرفیکشنزم. ایک ہوتی ہے پرفیکشنزم، ایک ہوتی ہے ایکسیلنس. پرفیکشنزم میں کبھی اندر کی تکلیف ختم نہیں ہوتی اور انسان انجوائے نہیں کرتا، دنیا انجوائے کرتی ہے. انسان کو اپنے اندر یہی رہتا ہے کہ نہیں میں یہ بھی ٹھیک کر لوں، ورنہ وہ اچھا ہی فیل نہیں کرتا. پرفیکشنزم یہ ہے کہ باہر سے دیکھتے ہوئے چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اندر ایک تکلیف، پریشانی، ایک ٹکٹکی لگی رہتی ہے. یہ شیم رسپانس ہے. شیم کو پہچاننے کے لیے ڈفرنٹ علامات ہوتی ہیں. جیسے بخار کو پہچاننے کے لیے ٹیمپریچر کو میجر کیا جاتا ہے نا، اسی طرح شیم کو پہچاننے کے لیے جن علامات کو دیکھا جاتا ہے ان میں سے ایک پرفیکشنزم ہے، ایک پروکاسٹینیشن بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں پروکاسٹینیشن کیا ہوتی ہے؟ ہاں، لیکن یہ آدھی پروکاسٹینیشن ہے. پروکاسٹینیشن کی پوری ڈیفینیشن یہ ہے کہ یا تو کوئی کام شروع نہ کر سکنا، اور اگر شروع کیا ہے تو ختم نہ کر سکنا. جیسے چلیے آپ اپنے کیئر کرنے والے فیملی ممبرز کی وجہ سے ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے کام کو شروع تو کر دیتے ہیں، پر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اس میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کی اپروچ یا اس کی پروگرس میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. اگر کوئی بات سمجھائی جاتی ہے، اگر کوئی سٹینڈ لیا جاتا ہے تو آپ ساری دنیا کو چھوڑ کے اس ایک سٹینڈ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آخر دوستوں سے ملنے میں کیا حرج ہے. ہمارے لیے بھی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب تک پھر آپ ہمیں مجبور کر کے یہ بات نہیں ہم آپ کے گوش گزار کرتے کہ بھائی آپ کے دوست اچھے نہیں ہیں، جب تک آپ اچھے نہیں ہوں گے، آپ کے رویے، آپ کے دوست کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت سخت بات ہے، لیکن ہمیں یہ کہنے کی مجبوری اس لیے پیش آ جاتی ہے کیونکہ آپ کسی اور طرح سے بات سن ہی نہیں رہے ہوتے. آپ ہمیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جڑے میرے دوست نے نا وہ دنیا دے سب تو چنگے دوست نے، انہاں دے نال دا ہے ہی کوئی نہیں. اچھا میں نہیں جانتا، لیکن جو سیفٹی ہے نا اسی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. پوچھنا آپ کا حق ہے، فرمائش کرنا آپ کا حق ہے، لیکن پھر جیسے آپ کو ہم یا پیرنٹس کہیں تو اس کو مان لیں. بھائی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو بالکل ایسا نہیں کہتا کہ آپ کہنا بھی چھوڑ، نہیں کہیں. آپ پہلے چھوٹی غلطیاں تھیں، پھر درمیانی غلطیاں ہوئیں، پھر ہیروئن جیسی بڑی غلطی ہوئی. اگر آپ مجھے یہ آئیڈیا مجھ سے شیئر کر رہے ہیں کہ میں بالکل فرسٹ کلاس زبردست چل رہا تھا، اچانک ایک دن میں نے صرف ہیروئن یوز کی ہے، اس سے پہلے میں بالکل صحیح تھا، تو جو ریلیپس پریونشن پروگرامز ہیں نا ان میں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ریلیپس ہوتا ہے نا یہ ایک ڈیولپنگ انکریمنٹل جرنی ہے، یعنی لیکن میں آپ کی مشکل بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، میں آپ کو تانا نہیں دے رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اکثر اوقات انسان اپنے ریلیپس یا اپنی خرابی کے بارے میں خود سے نہیں دیکھ پا رہا ہوتا، اسے چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کی نظروں سے دیکھے. نہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں اس موضوع پر ہم آپ کو، میں تھوڑا سا جیسے زیادہ کہتا ہوں، اب میں اس غلطی کو مانتا بھی ہوں کہ میں ان موضوعات پہ، سینسٹیو موضوعات پہ بات کرتے ہوئے ذرا زیادہ سخت بات کرنے کا ٹینڈنسی رکھتا ہوں، کوتاہی ہے میری. لیکن یہ تو ہم باشگاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ بیماروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہوئی ہے، پر بات یہ ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو بیمار مانتے ہیں؟ دیکھو میری گال سنو، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، میں آپ کی اپنے بارے میں سنسیریٹی اور خلوص کو مانتا ہوں، مجھے پتا ہے،
پر وہی اپنے اوپر بھی تو اپلائی کیجئے نا. نشے کی بیماری کی اس مصیبت سے تو نکلیں کہ دوسروں کے لیے تو اچھا سوچ سکتا ہے بندہ پر اپنے لیے اچھا نہیں سوچتا. جو کام جس ڈومین میں جہاں پر آپ ہیں اسی میں مناسب ہوگا. لیکن اگر آپ یا میں کرنے کچھ جائیں اور کر کے کچھ ایڈورسلی آ جائیں, کوئی جھگڑا کرائیں, کوئی آواز بلند کرائیں, تو وہ تو سمجھداری کی بات نہ ہوئی. یہ تو پھر یعنی مت مارے جانے کی بات ہے نا. دیکھیں اب آپ کو زندگی میں جو کام بھی کرنا ہے نا, یہ ملحوظ خاطر رکھ کے کرنا ہے, یہ یاد رکھ کے کرنا ہے اور اپنے آپ کو یاد دلا کے کرنا ہے کہ آپ ایک ریکورنگ ایڈکٹ ہیں. اچھا آپ کا دماغ اسے بھولنا چاہے گا کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ بات ہے آپ کے لیے. مثلاً میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے بھوکا رہنا ہے یا نہیں. اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو پھر آپ کا کام رک جائے گا. اگر میرے بتانے میں کوئی کمی رہ جائے گی تو سفیان بھائی کا کام ہی نہیں ہوگا. نہیں سفیان بھائی یہ آپ کا کام ہے, میں نہ بھی بتاؤں تو آپ نے پرسنل ذمہ داری لے کے اسے کرنا ہے. آپ پہ تنقید کرنا بھی میری کام نہیں ہے. میرا کام تو یہ ہے کہ میں اور آپ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں نا ریکوری مینجمنٹ کی, ان کے مطابق چلیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بات ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے اور پہلے سے کامیاب لوگ اسے پریکٹیکلی کرتے آ رہے ہیں تو آپ اور میں بھی کریں. مسئلہ موبائل کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے منع ہو جائے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کوئی حکم صادر نہیں کرتے. جس چیز سے ہم آپ سے عرض کریں, ریکویسٹ کریں, کہیں کہ ایسا نہ کریں, اب اسے نہ کریں. ہمارا اور آپ کا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کا بھی ہے, ہم آپ کے کوچ بھی ہیں, ہم آپ کی میڈیکل پروفیشنلز بھی ہیں. یہ میڈیکل پروفیشنلز کے ساتھ یہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا جیسا سی این جی کے رکشے کے ساتھ ہوتا ہے کہ جی 400 روپیہ نہیں جی میں 350 دے کے آیا ہوں, اچھا جی تسی 370 دے دینا. نو ناٹ ایٹ آل. ہم جو مشورہ آپ کو دیتے ہیں وہ آپ پہ بائنڈنگ ہے, آپ اس پر ماننا لازم ہے. لیکن اگر آپ نہیں مانتے نا تو پھر آپ اس کی کاسٹ ادا کر دیتے ہیں بعد میں. ہمیں تو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کاسٹ ادا کرتے ہیں. ورنہ مجھے ایک بات بتائیے, جب پیشنٹس بار بار آتے ہیں ٹریٹمنٹ میں تو ہمیں کچھ فنڈز ملتے ہیں نا. ایڈکشن ٹریٹمنٹ جو ہے نا سلمان بھائی, اس میں غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے. نہ آپ غلطی کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کل ڈاکٹر صداقت صاحب, بلال صاحب, یہ آپ تمام لوگ مل کے بات کر رہے تھے. میں تو لیٹ آیا سیشن میں, ایک کام میں سٹک ہو گیا. آپ بات کیا کر رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جن کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بلال صاحب کی ایج سے دگنا ہے. بلال ہاؤ اولڈ آر یو؟ 18. اچھا دگنے سے بھی زیادہ ہے ان کا ایکسپیرینس. ان کا ایکسپیرینس 45 سالوں کا ہے, 45 ایئرس. کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو اس طرح ریسٹرین کرنا شروع کیا ہے کہ آپ اپنے علاوہ کسی کی بات مانتے ہیں, یا آپ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے قبل از وقت عملی زندگی میں آنے کی کوشش کرنا. دیکھیں آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ نشہ چھوڑنا آپ کے لیے ضروری ہے اتنا ہی جتنا آکسیجن. اور اگر کوئی کام آپ خود سے نہیں کر سکتے تو آپ کو خود انڈور واک ان کر جانا چاہیے. آپ کے نزدیک نشہ چھوڑنے اور نشے کی زندگی اور اندازے زندگی چھوڑنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہونی چاہیے. آپ نہ گونگلوؤں پر سے مٹی نہیں جھاڑ سکتے. گونگلوؤں پر سے مٹی جھاڑنا سمجھتے ہیں یعنی کسی کام کو کرنا تھوڑا بہت ہو جاتے ٹھیک ہے, نہ ہو جاتے ٹھیک ہے. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. آپ کو ایڈکشن ریکوری کے کاموں کو ایسا کرنا ہے کہ وہ ہو جائیں. آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ندیم صاحب میں نے کیا تھا اور کوشش کی تھی. نہیں, آپ کو کرنا ہے. ارلی ریکوری میں یہ انداز زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ صلاح سے چلے, پوچھ لیں کہ میرا ذہن یہ ہے, میں ایسا کروں یا اس سے بہتر کوئی طریقہ کار آپ مجھے ایڈوائز کریں گے.
اچھا، پھر جس سے پوچھیں، پھر پوچھنے والوں کو یہ اعتماد دیں کہ جب وہ آپ سے کچھ کہیں گے تو آپ مانیں گے. ان کو یہ بے یقینی نہ دیں کہ آپ سے کوئی بات کہی جائے تو آپ نہیں کریں گے. آپ صحتیاب ہو رہے ہیں، مزید صحتیاب ہو جائیں گے. لیکن یار، آپ نشے کے مریض کے علاوہ آپ کے اور رولز بھی تو ہیں، جیسے آپ بیٹے ہیں. تو نشے کی بیماری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کے ابا جی کہیں کہ یہ کام نہ کرو تو آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو کرنا ہے. ویسے تو سب پر اپلائی ہوتی ہیں یہ چیزیں. جو نشے کے ریکورنگ پیشنٹس ہیں نا، ان پہ زیادہ اپلائی ہوتی ہیں. ایسا اس لیے ہے کہ ویسے تو خراب طرز زندگی یا والدین کی بات نہ ماننا سب کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن جس سے نشے کی بیماری بھی ہے اس کے لیے تو بہت نقصان دہ ہے. ویسے تو اگر میں آپ کی سکت سے زیادہ وزن آپ کو اٹھاتا ہوں تو آپ کو مسکولر انجری ہوگی، لیکن اگر آپ کی پہلے سے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو یا پٹھا کھچا ہوا ہو تو پھر تو آپ کو بہت چوٹ لگے گی. تو نشے کی بیماری کو کچھ ایسا سمجھا کریں کہ آپ کی جیسے کوئی ہڈی پٹھا خراب ہے. آپ کو ریکوری لائف سٹائل پوری زندگی کے لیے اپنانا ہے، پھر ہی آپ خوش رہ سکتے ہیں. لیکن چلیے میں آپ کو ایک دوسری اگزامپل، آپ کتنی دیر اینک لگائیں گے؟ اور ہاں، تو نشے کی بیماری میں بھی آپ ساری زندگی رہیں گے تو خوشیاں ملیں گی، ورنہ مزری آنے کا اندیشہ ہے. خدا آپ کو محفوظ رکھے، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے. لیکن اس کے بارے میں کوئی ٹائم لائن ڈرا کرنی چھوڑ دیں کہ کوئی ایسا ٹائم آئے گا جس کے بعد آپ دوبارہ اپنی منمانیاں کر سکیں گے. نہیں، آپ کو ایک ایسی النس ہے کہ آپ منمانیاں نہ کریں گے تو ٹھیک رہیں گے. باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس جرنی کو جتنا آسان بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. اگر اپنے دل کو منا لیں یا اپنے دماغ کو منا لیں، یعنی ڈینائل سے باہر نکل آئیں. اور جتنا مشکل بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں کہ بار بار بیماری کی تکلیف اور پریشانی سے گزریں. دل کو بتا دیں کہ نشے کی بیماری کی وجہ سے کچھ نئی باؤنڈریز سیٹ ہو گئی ہیں، اور اب اگر میں ان باؤنڈریز کو مانوں گا تو زندگی گزار سکوں گا، ورنہ تکلیفیں بڑھتی رہیں گی. نشے کی بیماری یا کوئی بھی بیماری جب ہوتی ہے نا، تو کچھ باؤنڈریز سیٹ ہوتی ہیں. آپ کچھ کام کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. آپ سلپری لوگ اور سلپری پلیسز پر نہیں جا سکتے، اور سلپری آپ خود بھی ہیں. آپ 12 سٹیپ پروگرام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو روحانی بیداری آئے گی یا روحانی آسودگی آئے گی، یا آپ کی روح کو چین پڑے گا. ابھی تو بے چینی ہوتی ہے نا، جب بیمار نشے کی بیماری میں روحانی بے چینی بھی ہوتی ہے، روحانی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں. اپنے آپ سے بات کریں کہ مجھے دوسرے لوگوں سے زیادہ انگزائٹی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن یہ میری کیفیت ہے، یہ میرے دماغ کا ایک مسئلہ ہے، معاملہ ہے، اور میں گزرتے وقت کے ساتھ کوشش کے بعد اس پہ قابو پا لوں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا. آپ اپنے آپ سے بات کیا کریں. نشے کی بیماری کی ریکوری میں شارٹ کٹس بھی نہیں چلتے. یعنی یہ خیال کہ مجھے کبھی انگزائٹی نہ ہو اور مجھے کوئی ریئل مسئلہ فیس نہ کرنا پڑے، یہ اچھی اپروچ نہیں ہے. سلمان بھائی، اگر آپ کے دفتر یا آپ کے بیڈ روم میں یا آپ کے ٹی وی پر آپ کے پاس آپشن ہو کہ انٹروینشن ڈیٹا ڈسپلے ہو جائے گا جو آپ پڑھیں گے، تو آپ کی کریونگ کا اور نشے کی بیماری کی طاقتوں کا کیا بنے گا؟ یعنی آپ کا ریکوری میں رہنے کا ریزالو اسٹرانگ ہوگا نا. سفیان بھائی، ذہن سازی ایڈکشن ریکوری کا بنیادی جزو ہے، اور اگر ہم ذہن سازی کے پروسیس سے نہیں گزرتے تو یہ ادھوری ریکوری ہوگی. نہیں بھائی، یہ بھی اس نئی باؤنڈری کا حصہ ہے کہ انسان اپنی ذہانت اور اپنے وٹ کی وجہ سے دوسروں کو لاجواب کرنا چھوڑ دیتا ہے. ہوتا ہے نا، جیسے ہم، کم از کم آپ جو لوگ ہیں ذہین ہیں،
آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ ایک سے زیادہ ٹولز کے استعمال سے دوسرے لوگوں کو یقین دلا سکتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اتنا اہم نہیں ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں زیادہ دم ہے. اور اگر آپ کے کہنے کے پیچھے چلا جائے تو ریکوری تو ہو ہی جائے گی. کبھی آپ نے یہ ایکسپیرینس میں سے گزرے ہیں آپ کہ آپ نے گھر والوں سے کوئی بات کی ہو کہ ایسے نہیں ایسے کر لیں؟ نشہ کرنے کا جب خیال دماغ میں آتا ہے نا تو لگنے لگتا ہے کہ زندگی یا تو ٹھیک ہے یا ٹھیک ہونے والی ہے. میں نے کچھ پیشنٹس کو دیکھا ہے جو اوور ڈوز کی اذیت سے گزرے اور زندگی بچا لی گئی ان کی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پیشنٹس اوور ڈوز کی بدقسمتی سے گزرتے ہیں تو کئی مرتبہ اللہ کے فضل سے ان کے ڈاکٹروں کی ہمت سے، حوصلے سے، کوشش سے ان کی زندگی بچ جاتی ہے. لیکن جب وہ اوور ڈوز میں زندگی ہارنے کے پروسیس میں ہوتے ہیں نا تو ان کے چہروں پہ بڑا اطمینان ہوتا ہے. دیکھیں، اگر آپ نے نشے کی دنیا کی کسی چیز کو بھی چھوٹا سمجھا، جب ہم نے اپنی بات کو منوانا ہوتا ہے نا تو ہم کسی سائنٹیفک ریالٹی کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ہم چھوٹی بات کو بڑی اور بڑی بات کو چھوٹی ثابت کر دیتے ہیں. پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سگریٹ پینے والوں کو بھی میں نے بہت سفر کرتے دیکھا ہے، سگریٹ کے ہاتھوں مجبور اور لاچار دیکھا ہے. نشہ کرنے والے لوگوں کا دماغ اپنی رائے رکھ سکتا ہے. سگریٹ کے بارے میں رائے رکھنے والے لوگوں سے بات کریں تو وہ تو کئی مرتبہ سگریٹ کو بہت مددگار سی کوئی چیز بتانے کی کوشش کرتے ہیں. چرس کے بارے میں بات کریں تو کچھ لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے یا آرگینک ہے یا جیسے بھی. شراب کے بارے میں بات کریں تو دل کی صحت کے بارے میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ریسرچ دیٹ نیور واز. یہ سارے ایکسکیوزز ہیں، یہ سارے بیمار سوچیں ہیں آپ کو یا مجھے یہ بتانے کا یا نشے سے دور رکھنے کا. وہ انٹرونشن ہی ہے نا کہ بربادی کو نشے کے استعمال سے کنیکٹ کر کے دیکھیں، پھر آپ کا سسٹم نشہ استعمال کرنا نہیں چاہے گا. موہت بھائی، اگر آپ نے ایک ایکویژن کو انڈرسٹینڈ کر لیا نا تو آپ کو نشے کی بیماری کی مزری سے نجات مل جائے گی. ایکویژن یہ ہے کہ آپ نشہ کریں یا نشے کا سوچیں تو آپ کی زندگی میں دکھ بھر جاتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ جب نشہ کرتے ہیں نا جب وہ نشہ چھوڑتے ہیں تو نشے کی سوچ نہیں چھوڑتے، نشہ چھوڑ دیتے ہیں. نشے کی جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سے مہمان ایسے ہوں گے جو سگریٹ تو نہیں پی رہے پر سگریٹ کا خیال ان کے خیالوں میں رہتا ہے. سگریٹ، نشہ، یہ ساری چیزیں ایسی ریالٹیز ہوتی ہیں ایڈکشن میں کہ جب بندہ انہیں چھوڑتا ہے نا تو کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ بندے کو نہیں چھوڑتی. یعنی بندہ جان چھوڑاتا ہے، یہ جان نہیں چھوڑتی. دیکھیں، جب ڈینائل نکلتا ہے تو ریکوری تو آتی ہے، صحت یابی تو ہوتی ہے، پر یہ تکلیف کا پروسیس ہے. ڈینائل ہمیں تکلیفوں سے بھی بچاتا ہے. کیا آپ بحیثیت ایک پیشنٹ کے اپنے دل کو منا سکتے ہیں کہ آپ بیمار؟ جو لوگ یہ کر لیتے ہیں وہ نشے کی بیماری کی ریکوری میں بہت کامیاب ہوتے ہیں. مثلا اچھا، آپ ایسے بہت سے سوال پوچھ سکتے ہیں جو میں نے سفیان بھائی سے کچھ دیر پہلے پوچھا تھا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انڈور سے ہو کے گزر گئے ہیں تو آپ نے بہت بڑا کوئی کام کر دیا؟ انڈور تو آپ کے علاج کا ایک ایسا حصہ تھا جس میں علاج کے وہ کام کیے گئے جو آؤٹ ڈور میں نہیں ہو سکتے تھے. علاج تو بہرحال آپ اس وقت بھی تو آپ علاج کی ایکسرسائز میں ہی ہے نا. آپ ایک ٹریٹمنٹ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے جو ایڈکشن ریکوری کی سائنس ہے یا میڈیسن ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ علاج آپ کا چل رہا ہے. ہاں، آج علاج کی کیفیت مختلف ہے.
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔